مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑیں مجھے، یہ گندے کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایمان نے شاذر کو دور کرنا چاہا، مگر شاذر تو پاگلوں کی طرح اس کے وجود پر جھکا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ ایمان کو شاذر اچھا لگتا تھا، ابھی ہی تو اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا اور چھپ کر اپنے کزن سے نکاح کر لیا۔ شاذر نے اپنی خواہشات پوری کر کے چھوڑ دینا تھا۔ اس کی گردن اور لبوں پر شاذر نے شدتوں کے نشان بن گئے۔ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی، اس کا وجود تڑپنے لگا۔ سب سے چھپ کر اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، آپ نے تو ایک ہی۔ وہ تکیے کو سینے سے لگائے سو رہی تھی، مگر اسے چین کہیں نہیں مل رہا تھا۔ کبھی ایک طرف کروٹ بدلتی تو کبھی دوسری طرف کروٹ بدلتی، مگر اس کی جان کو بالکل چین نہیں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس کا دل بھی بہت زیادہ شدت سے دھڑک رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو آنکھوں کے سامنے شاذر کا چہرہ آنے لگ جاتا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک کمرے میں بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر گئی۔ کون ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، اور اس کے بیڈ کے بہت قریب کوئی آ گیا۔ اس نے جلدی سے لیمپ آن کیا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے شاذر سے پوچھنے لگی۔ اپنی جان کے پاس آیا ہوں، بہت زیادہ اپنی جان کو یاد کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ابھی ان سب کے بارے میں نہیں جانتی، اس کے باوجود نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، ایک دم سے اس کے لبوں کے اوپر جھک گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لب کپ کپانے لگے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ایسا نہیں کریں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اس وقت بہت شدت سے تمہاری طلب محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دوبارہ سے گویا ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میاں بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ ہم دونوں نے نکاح کیا ہے۔ اس کی بات سن کے ایمان کہنے لگی، لیکن نکاح تو اس وجہ سے کیا ہے نا کہ ہم دونوں آسانی سے مل سکیں۔ تو میری جان وہی تو میں نے بولا تھا، آسانی سے مل سکیں، اسے ہی تو ملنا کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس آنا، ایک دوسرے کو پیار کرنا، لیکن یہ کیسا پیار ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری جان شاید تمہیں پتہ نہیں، یہی تو اصل پیار ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتا ہوا ایک دم سے اس کے ہونٹوں کے اوپر جھک چکا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں کریں پلیز، ایسا مت کریں، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوا، غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آج ہی تو ان دونوں نے نکاح کیا تھا، اور وجہ صرف یہ تھی، ایمان اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور ایمان بار بار اسے ضد کر رہی تھی، مجھے آپ کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کبھی بھی شادی کے لیے اس کے گھر والے نہیں مانیں گے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق تھا۔ کہاں وہ 16 سال کی لڑکی، کہاں وہ اتنا بڑا 28 سال کا لڑکا، تو بھلا کیسے گھر والے دونوں کی شادی کے لیے مان سکتے تھے؟ تبھی اس نے یہ کہا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں، بس اس کے لیے گھر والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ بھی مان گئی۔
مگر وہ نہیں جانتی تھی حقیقت میں وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ مسلسل اس کے وجود کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز آپ ایسا نہیں کریں نا، پلیز۔ وہ مسلسل گھبراتے ہوئے پیچھے ہو رہی تھی، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے قریب کر گیا، اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا، اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ اس کے بعد اس کی گردن پہ اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ روئے جا رہی تھی، موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ شاذر آپ ایسے تو نہیں تھے، شاذر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا پیار ہوتا ہے؟ دیکھو تم اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو جو تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے۔ اتنا تو اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ تم میری بیوی اور میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گلے سے دوپٹہ نکال چکا تھا۔ اب کی بار وہ مزید رونے لگی تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، مگر وہ رات بھر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ وہ روتی سسکتی اسے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، یہاں تک اس نے اتنا بھی کہہ دیا تھا، میں سب کو بتا دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، میری جان پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم سب گھر والوں کو بتاؤ گی تو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا، سب نے تمہیں ہی ڈانٹنا ہے۔ دیکھ لینا تمہارے بابا تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ وہ اس کی شدتوں کو محسوس کرتی ہوئی بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس شخص کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ وہ اپنی تمام تر خواہشات پوری کرنے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ یہ شاذر نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے بہت پیار سے رکھتے تھے، بہت زیادہ محبت بھری باتیں کرتے تھے۔ ایسا تو میں نے کبھی نہیں کیا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ خود سے سوال جواب کیے جا رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے بہت زیادہ بخار سا محسوس ہو رہا تھا۔ ملازمہ اس کے لیے کھانا رکھ کے چلی گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ دیکھا، اس کا کھانا پڑا ہوا تھا۔ اس نے سب کو منع کیا، کوئی میرے کمرے میں نہ آئے۔ ملازمہ کو بھی یہ کہہ کے بھیج دیا تھا۔ وہ جس قدر غصے میں تھی، اب کسی نے کمرے میں آنا بھی نہیں تھا۔ وہ مسلسل بخار میں مبتلا تھی۔ کافی وقت بعد شاذر کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا تو شاذر کھڑا ہوا تھا۔ ایک وقت تھا شاذر کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی، مگر آج ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں آئی تھی۔ شاذر کی ہلکی سی محبت اور توجہ پا کے وہ ہوا میں اڑنے لگتی تھی، مگر آج ایسا کچھ نہیں ہوا، بس خاموشی سے لیٹی رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ شاذر اس کے پاس آ کے بیٹھا، اس کی پیشانی کو چھوا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے شاذر کی طرف دیکھا اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، دور رہو مجھ سے، اس نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ شاذر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ دیکھو فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھو، تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں، مجھے نہیں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، کیوں نہیں جانا؟ بتاؤ مجھے،
دیکھو تو صحیح کتنا تیز بخار ہے۔ وہ اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے بولا۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ اٹھو، ہاسپٹل لے چلوں، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ غصے میں بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ رونے کیوں لگ گئی ہو؟ اب کی بار شاذر بھی پریشان ہوا تو اسے اتنی شدت سے روتا ہوا دیکھ کے۔ میری جان کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اتنا ہم دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں، ہم دونوں کا رشتہ بن چکا ہے۔ اگر تم ایسا بیہیو کرو گی تو گھر والوں کو پتہ چل جائے گا۔ تبھی تو میں نے گھر والوں کو بولا کہ یہاں کسی کو بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو اپنے آنسو صاف کرو جلدی سے۔ چلو تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں، اس سے پہلے کہ کسی اور کو تم پہ شک ہو جائے۔ اور دیکھو یہ نشانات۔ وہ اس کی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ کے ہی دیے ہوئے ہیں، آپ نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ غصے میں بولی تھی۔ یہ سب تو چلتا رہے گا میری جان، بس ان سب کو چھپانا تم سیکھ لو۔ اگلی دفعہ دوبارہ آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ وہ تو میں کروں گا۔ ایک دم سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے کے اوپر چکا تھا۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، وہ گھبراتا ہوا فوراً سے اسے دور ہوا تو وہ بھی گھبرا گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے غصے میں ملازمہ کی طرف دیکھا۔ میں نے منع کیا تھا نا میرے کمرے میں کوئی نہ آئے، تو آپ کیوں آئی ہیں؟ وہ غصے میں تلملا اٹھی۔ تمہارے کچھ کھانے کے لیے لے کے آئی تھی، میں کھا چکی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا۔ اچھا ٹھیک ہے اٹھو، ورنہ سب کے سامنے کسی کا بھی لحاظ نہیں کرنا، باہوں میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ میری نظر میں تو تمہیں چھوٹی بچی سمجھتے ہیں، تمہیں چھوٹی بچی سمجھ کے ٹریٹ کرتا ہوں، تمہارے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہوں، لیکن سب کو کیا پتہ یہ چھوٹی سی بچی اب میری بیوی بن چکی ہے، اور بہت جلد اسے میں سب کے سامنے بھی اپنی بیوی مان لوں گا۔ وہ ڈر گئی تھی، اگر آپ سب کے سامنے بولیں گے تو مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ تم جس قدر ڈھیٹ لڑکی ہو، تمہیں کوئی بھی نہیں ڈانٹ سکتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو اس کے سینے پہ مکہ رسید کر چکی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، اٹھ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنا سہارا دے کے اٹھایا، باہر لے کے آیا۔ سامنے آمنہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ حیرت سے کہنے لگی، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کچھ نہیں مما، بس اس کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے تو اس وجہ سے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس کے بابا لے کے چلے جاتے، تم کیوں لے کے جا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے چاچو جان اس وقت آفس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں ہی لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے لے کے جاؤ۔ آمنہ بیگم نے غصے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے ہاجرہ بیگم کی طرف دیکھا۔ تمہاری بیٹی کی طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، تمہیں تو پتہ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے شاید کالج نہیں جانا، تو اس وجہ سے ایسے منہ پھلا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ بگاڑ رہے ہو آپ لوگ اپنی بیٹی کو۔ کیا کروں، اس کے بابا جان نے بگاڑا ہوا ہے، میں نے تو نہیں بگاڑا ہوا، آپ کو تو پتہ ہے۔ یہ کہہ کے وہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، زیادہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے شاذر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور شاذر نے بہت ہی پرسکون لہجے میں کہا، ڈاکٹر یہ میری وائف ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، کہنے لگی، اچھا لگتا ہے آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلا دیا۔
ہاں جی، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کے دی اور کہنے لگی، زیادہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی بخار ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر نے انہیں میڈیسن لکھ کے دی، جس کے بعد اسے وہ گھر لے جانے کے بجائے ایک ریسٹورنٹ میں لے کے آ گیا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اب اپنی ننھی سی جان کو کچھ کھلا پلا لیتا ہوں، اتنی کمزور ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر بھی بول رہی تھی کہ بڑی کمزور ہے، اپنی بیوی کو کچھ کھلایا پلایا کرو۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ کھلائے پلائیں، وہ بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں نہیں، ضرور۔ سارا دن وہ اسے لے کے گھومتا پھرتا رہا اور وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی خوشی اس کی آنکھوں سے چمک رہی تھی۔ یار ویسے یہ کم ہنسو، تم ہنس ہنس کے سب کو بتا دو کہ شاہزر تمہارے ساتھ شادی کر چکا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ویسے تو میرا جی چاہتا ہے میں سب کو چیخ چیخ کے بتاؤں میں کتنا خوش ہوں۔ ویسے رات تک تو تمہاری جان نکلی جا رہی تھی، ڈرامے باز۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا میں تمہیں کتنا خوش رکھوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ کافی دیر کے بعد وہ لوگ واپس آئے تھے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ پورا دن گزار کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو سامنے آمنہ بیگم کھڑی ہوئی تھی، خونخوار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے نا تم لوگ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے، تو یہ سارا دن تم لوگ کہاں گزار کے آ رہے ہو؟ وہ نگاہیں جھکائے معصوم سی بن گئی، کہنے لگی، مجھے تو یہ لے کے گئے تھے، شاہزر مجھے باہر لے کے گئے تھے، انہوں نے بولا تھا باہر گھومنے پھرنے چلتے ہیں، پھر میں تب ان کے ساتھ گئی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو محض کھانا کھانے کے لیے لے کے گیا تھا، اسے گھمانے پھرانے لے کے چلی گئی۔ اس کے لبوں پہ اب مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہم دونوں چلے گئے تھے، آپ کو کیا ہو جاتا ہے مما؟ کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلی گئیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ اس کے چہرے پہ شرم و حیا کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک دم سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے فرش پہ بیٹھ گئی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے شاہزر کا چہرہ آ رہا تھا۔ شاہزر، آپ نے کیا مجھ پہ جادو کیا ہے؟ کیوں میرے دماغ میں بیٹھ چکے ہیں؟ اس کے لبوں پہ بہت زیادہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان اٹیچمنٹ بڑھنے لگی۔ وہ شاہزر کے بہت زیادہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے گھر والوں کو ذرا بھی بھنک نہیں پڑی تھی کہ وہ دونوں محض کسی مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں۔ شاید ان دونوں کے لیے یہ کوئی بچوں کا کھیل تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ شاہزر آج اس کے کمرے میں بھی نہیں آیا۔ وہ چلتی ہوئی اٹھ کے شاہزر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے شاہزر لیپ ٹاپ میں لگا ہوا شاید کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کی گود میں سے لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ کرتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟
اداس کیوں لگ رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی پیشانی کو چھوتا ہوا بولا۔ بخار وغیرہ تو نہیں ہے؟ پھر کیوں موڈ آف کیا ہوا ہے؟ اور اتنی رات کو تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ شاہزر نے مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھا، مگر وہ شاہزر کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ دیکھو اتنی رات کو تم یہاں پہ آئی ہو، کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا، بس بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ مجھے بس نیند آئی ہوئی ہے اور مجھے آپ کے پاس سونا ہے۔ جب آپ سے دور رہتی ہوں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہوں۔ وہ نرمی سے بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، میرے پاس سونا چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہہ کے سو جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہیں واپس جانا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا، گھر میں سے کسی نے بھی دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، بڑی ہو چکی ہو، لیکن میں تو آپ کی بیوی ہوں نا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ لیٹ چکی تھی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم میری بیوی ہو، لیکن میرے خیال سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے گھر والے کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کبھی مانیں گے نہیں۔ اس نے سر اٹھا کے شاہزر کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا مطلب ہے گھر والے نہیں مانیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مانے؟ وہ سنجیدگی سے بولنے لگا، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق ہے، تو اس وجہ سے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بے پناہ چاہتی ہوں آپ کو، اور مجھے ساری زندگی یوں اس کمرے میں آپ کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ جلد از جلد بس ماما بابا کو ساری حقیقت بتائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ یوں ہی اس کی باہوں کے حصار میں سو چکی تھی۔ شاہزر نے اس کے سونے کے بعد آہستگی سے اپنی باہوں میں اٹھایا، لا کر اسے واپس کمرے میں لٹا دیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کے کمرے میں تھی، نہ جانے کیوں اسے غصہ آیا تھا۔ شاہزر اسے واپس اس کے کمرے میں کیوں چھوڑ کے گیا تھا؟ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح جب ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ناشتہ کر رہی تھی تو اپنی ہی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ اس کی ماما اور تائی جان اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں آج کل کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ تمہارا چہرہ مرجھایا سا رہنے لگا ہے۔ اپنی تائی جان کی بات سن کے وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں تائی جان، ایسی تو کوئی بات نہیں، بھلا میرا چہرہ کہاں سے مرجھایا ہوا ہے؟ یہ کہہ کے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھوم رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ تم نے کچھ کہا ہے کیا؟ شاہزر اپنی ماں کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ لوگوں کو ہر بار یہ کیوں لگتا ہے کہ میں نے اسے کچھ کہا ہے؟ اس کے اداس ہونے کی وجہ میں کیوں لگتا ہوں؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس ویسے ہی وہ اداس ہوگی۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شاہزر کی بات سن کے وہ دوبارہ سے اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ دوپہر کے وقت اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ شاہزر گھر پہ نہیں تھا، اس کے بابا بھی نہیں تھے، تایا جان بھی نہیں تھے۔
جس کی وجہ سے اس کی مما کہنے لگی چلو میں ہی تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتی ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں مجھے ہاسپٹل نہیں جانا مما پلیز۔ وہ ضدی انداز میں بولی، کیا مطلب ہاسپٹل نہیں جانا؟ دیکھو تو صحیح تمہاری کنڈیشن کتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے، اٹھو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اٹھایا اور زبردستی اسے لے کے باہر آئیں، لے کے ہاسپٹل آ گئیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد حیرت سے اس کی مما کی طرف دیکھنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی بیٹی میرڈ ہے کیا؟ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگلی ڈاکٹر کی بات سن کے انہیں یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان ان کے سر پہ گرا دیے ہوں۔ وہ حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں ہمیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، پلیز آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، وہ زیادہ بہتر بتائیں گی۔ آخر پہ ڈاکٹر بولی، اسے لے کے ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی اسے گھر لے کے آئیں تو راستے میں وہ دونوں خاموش رہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زوردار تماچا ایمان کے منہ پہ رسید کیا، غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس دن کے لیے ہم نے تمہیں پالا پوسا، اتنا بڑا کیا کہ تم ہمیں یہ دن دکھاؤ؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، مما میری بات تو سنیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کچھ سننے کو بچا ہے کیا؟ بتاؤ یہ کس کا ہے اور تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اپنی ماں کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی، مما یہ اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ تائی جان بھی آ چکی تھی، جنہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، ہائے ہائے میں تو پہلے ہی کہتی تھی اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھو، لیکن نہیں، تم لوگوں نے تو اسے کچھ زیادہ ہی بگاڑ کے رکھا ہوا تھا، نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ تائی جان کی بات سن کے اس نے غصے میں تائی جان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، زیادہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ شاذر کی اور میری اولاد ہے، ہم نے نکاح کیا ہوا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور یہ سن کے سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شاذر جو کہ گھر میں داخل ہوا تھا، اس کی بات سن کے وہیں پہ رک گیا۔ وہ روتے ہوئے آ کے شاذر کے سینے سے لگی، سسکتے ہوئے کہنے لگی، شاذر دیکھے نا مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، بتائیں ان کو۔ وہ روتے سسکتے ہوئے کہنے لگی تھی، جیسے شاذر کو خود اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ فوراً سے گھبرا گیا، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بابا جان اور چچا جان بھی آ چکے تھے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ روتے ہوئے شاذر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ سب کچھ کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگے۔ شاذر بتائیں نا ان کو، یہ بچہ آپ کا ہے، ہم لوگوں نے شادی کی ہوئی ہے۔ شاذر نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا، غصے میں کہنے لگا، کیا فضول بکواس کر رہی ہو تم؟ اس نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا تو وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب؟ کون سی بکواس؟ کیسی بکواس؟ میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں شاذر سے، ہم دونوں نے شادی کی ہوئی ہے۔ شاذر آپ ان کو بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ ہم دونوں کا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، کیا تم فضول باتیں کر رہی ہو؟ پتہ نہیں کس کا گناہ تم میرے سر ڈال رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شاذر؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہم دونوں نے شادی کی ہوئی ہے۔
اس کے باوجود اس بچے کو دھتکار رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، اگر میرا ہوتا تو میں کیوں دھتکارتا جب یہ میرا ہے ہی نہیں؟ وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی جو خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بابا جان، یہ اس کا ہے، پلیز بتاؤ نا، ہم دونوں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، بہت شدت سے رونے لگی۔ پلیز میرے کردار پہ یوں کیچڑ مت اچھالو، تم نے بولا تھا نا وقت آنے پہ سب کو بتا دو گے، اب وقت آ گیا ہے تو بتاؤ نا، کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ شاذر نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دفعہ پھر سے انکار کرتا، اس کے چچا جان اس کے پاس آئے اور ایک زوردار تماچا شاذر کے منہ پہ رسید کیا۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ تو بچی تھی، نا سمجھ تھی، محض 16 سال کی تھی، لیکن تم تو اچھے خاصے سمجھدار تھے۔ بھائی جان اپنے بیٹے کی حرکتیں دیکھ لیں، ایک تو اس نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور اب یہ کچھ ماننے کو تیار بھی نہیں۔ وہ غصے میں پوچھے جا رہے تھے۔ چچی جان کہنے لگی، آپ کو میرے بیٹے کے بارے میں ایسا نہیں کہنا، آپ کی بیٹی نے کچھ کیا ہوگا، آپ کی بیٹی کے ہی کارنامے ہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ تائی جات کی بات سن کے انہوں نے خاموش کروا دیا، کہنے لگے بس کر دیں، میری بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، بتاؤ سب کو کہ یہ تمہارا ہے۔ چچا جان نے غصے میں کہا۔ وہ کہنے لگے نہیں ہے میرا، نہ ہی میں مانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ ایمان اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے فرش پہ بیٹھتی ہوئی چلانے لگی، اسے کمرے میں لے کے جاؤ، دوبارہ ہاتھ مت اٹھانا، میں نے اپنی بیٹی کو بلا وجہ سزا نہیں دینی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ کمرے میں آ گئی، اس نے دوبارہ سے دروازہ بند کر لیا، خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ باہر بار بار اس کے کانوں میں شاذر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ شاذر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو بولا تھا آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم دونوں نے کتنا کچھ سوچا ہوا تھا، لیکن آپ نے سب کچھ چکنا چور کر دیا، سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے یہ سب کچھ سوچے جا رہی تھی۔ سارا دن اس نے خود کو کمرے میں بند رکھا، باہر بھی نہیں آئی۔ رات کے نہ جانے کس پہر آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا تو سامنے اس کے بابا جان کھڑے ہوئے تھے۔ روتے ہوئے جا کے اپنے بابا جان کے سینے سے لگی، بابا جان مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کا بھروسہ توڑ دیا، کتنا زیادہ مان تھا آپ کو مجھ پہ۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، میں نے آپ کا بھروسہ توڑا ہے، کتنا فخر تھا آپ کو مجھ پہ، لیکن بابا جان میں شاذر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، انہوں نے بولا تھا کبھی ہم دونوں شادی نہیں کروائیں گے گھر والے، اس وجہ سے ہم لوگ ایسے نکاح کر لیتے ہیں سب سے چھپ کے بابا جان۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا، آپ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے؟ ان کے سینے سے لگی، بہت شدت سے چلائے جا رہی تھی۔ وہ اسے سزا نہیں دینا چاہتے تھے اس کے کیے کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہنے لگے تم نے غلط کیا ہے، اس کی تمہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن اس وقت تم خود اتنی تکلیف سے گزر رہی ہو، میں تمہیں کیا سزا دوں؟ وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہنے لگے صبر رکھو، تمہارے بابا تمہارے ساتھ ہیں، چلو شاباش، سو جاؤ، اپنا خیال رکھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے، تکیے کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ جتنے دنوں میں شاذر
سے محبت تھی اب یوں اس کے سینے میں سحر بن کے کھل رہی تھی۔ نکاح تو وہ دونوں پہلے کر چکے تھے، سب کو پتہ بھی چل گیا تھا۔ شاہزر نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ اس نے نکاح کیا ہوا ہے، بس بلا وجہ سب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گھر والوں کے مشورے کے مطابق جمعہ کو ولیمے کا فنکشن رکھ لیا گیا، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ شاہزر کے ساتھ کو لے کے اپنی پوری زندگی سوچی ہوئی تھی، مگر اس نے بہت حسین خواب سجائے ہوئے تھے، جو خواب شاہزر نے اسے دکھائے تھے، مگر سب کچھ چکنا چور ہو گیا۔ وہ ولیمے کی دلہن بنی، اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، بالکل خاموش تھی، لبوں پہ کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ سارے خاندان والے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور وہ بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ خاندان والوں کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہے۔ رات واپس کمرے میں آ کے بیٹھی تو پورے کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا، مگر اس کے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے، نہ شاہزر کو لے کے نہ کسی اور کو لے کے۔ وہ وہیں خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، نگاہیں جھکائی ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی ضدی چنچل لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ شاہزر کے الزام نے اسے مکمل طور پہ توڑ کے رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، شاہزر کمرے میں داخل ہوا۔ اتنے دنوں میں شاہزر کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ اسے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اس پہ الزام لگا کے، اسے دور بھاگ کے، اسے دھتکار کے اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ شاید اسے کھو دیا تھا، اس کی بے رخی برداشت کر رہا تھا، اس کا دور بھاگنا، دور رہنا، یہ سب کچھ وہ برداشت کیے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جسے مکمل طور پہ اپنی محبت میں گرفتار کر چکا تھا، اب اس کے دل کو اتنی شدت سے توڑا تھا کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا، مگر وہ آج خوش نہیں ہوئی۔ اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، نہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچا، بس خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ ناراض ہو گیا مجھ سے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، زبان سے کچھ بولی نہیں۔ پھر تم بولی کیوں نہیں ہو؟ ہم دونوں فائنلی مل گئے ہیں، دیکھو ہم دونوں مکمل ہو گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے بہت بے رخی سے دوبارہ سے وہی جواب دیا۔ مطلب تم خوش نہیں ہو؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ کس چیز کی خوشی؟ بتائیں، اپنی بربادی کی خوشی؟ اپنے کردار پہ لگے ہوئے الزام کی خوشی؟ کس چیز کی خوشی؟ بتائیں مجھے۔ ایک دم سے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے چلانے لگی، میں شرمندہ ہوں، مجھے تم پہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں میں ڈر گیا تھا۔ آپ مرد ہوتے ہوئے ڈر گئے تھے اور میں لڑکی ہوتے ہوئے سب کو بتا رہی تھی ہم نے محبت کی شادی کی ہے۔ میں تو ہر چیز کے لیے لڑ سکتی تھی، میں آپ کے لیے لڑ سکتی تھی، میں اپنے لیے بھی لڑ سکتی تھی، مگر آپ کی باتوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے بولنا کیا ہے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنے قریب کرتا ہوا اس کی پیشانی کو چومنے لگا تھا۔ مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میرے پاس کوئی معافی نہیں، یہ کہتے ہوئے اسے دھتکار چکی تھی،
وہ اس کی اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے مٹاتا اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اب بھی اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مت کریں ایسا میرے ساتھ، مت آئیں میرے پاس، پلیز مت آئیں، وہ سنجیدگی سے بولے جا رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگاتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اسے احساس کروا رہا تھا کہ وہ اسے کس قدر محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کے سینے سے لگ کے بہت شدت سے رونے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی، اور وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھ لگی تھی اور اسے یوں اپنے سینے سے لگ کے روتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ آپ کی جان بہت زیادہ تکلیف میں ہے، آپ نے کیوں مجھ پہ الزام لگایا؟ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، لیکن میں ساری زندگی تمہیں بہت زیادہ محبت دوں گا، بہت ٹوٹ کے چاہوں گا۔ وہ محبت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھتا ہوا بولا۔ وہ ننھی سی جان سے اتنی بڑی خوشخبری دے رہی تھی اور وہ اسے دھتکار رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ اس کے بعد اسے محبت دینی شروع کر دی۔ وہ ہر دن اسے بہت محبت دیتا، بہت ٹوٹ کے چاہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے فیملی والے بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ ان کی محبت شاید عشق میں بدل چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں ابھی بھی اسے خود پہ لگا ہوا الزام تکلیف دیتا تھا، مگر وہ شخص جتنی اسے محبت دینے لگا تھا اس کے سامنے وہ الزام بھی کہیں بے معنی سا ہو گیا تھا۔